جب میری خالہ کا انتقال ہوا، ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے ابھی ہوش نہ سنبھالا تھا کہ ماں چلی گئی، ان کو پالنے والا کوئی نہ رہا۔ خالو جان امی کے پاس آئے اور منت سماجت کر کے دونوں بچے ریحان اور کبرا کو ہماری ماں کے حوالے کر گئے۔ کہا کہ باجی اب تم ہی ان کی ماں ہو، میں ان معصوموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میری ملازمت ایسی ہے، کبھی کہیں دور افتادہ جگہوں پر پوسٹنگ ہو جاتی ہے، یہ نادان بچے میرے پیچھے گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ والدہ نے خالو کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ریحان میرے بھائی قاسم کا ہم عمر تھا اور کبرا مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ وقت گزرتا رہا، امی نے اپنی بہن کے بچوں کو محبت سے پرورش کی۔ خالو بچوں کا خرچہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھجواتے رہتے۔ ریحان اور قاسم اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے پڑھتے، جبکہ میں اور کبرا اسی طرح یکجان 2 قالب ہو رہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا نظام بہترین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی وجہ سے بہن کے لیے بہن اور بھائی کے لیے بھائی کا ہونا لازمی ہے کہ بچوں میں محبت اور سکون قلب رہتا ہے، ان کو سچے دوست اور غمگسار میسر آ جاتے ہیں۔ ریحان کی صورت میں قاسم کو اور کبرا کی پیکر مجھ کو بھائی اور بہن مل گئے تھے۔ ہم بہت خوش رہنے لگے، ہماری پڑھائی میں بھی مل بیٹھ کر پڑھنے سے مقابلہ بازی اور نکھار آ گیا، کتابوں سے دل لگایا، باتیں کرنے اور کھیلنے کو سنگت میسر آ گئی اور ہمارا گھر مسرت بھری چہکاروں سے بھر گیا۔ میرے والدین نے چونکہ خالو کے ان دونوں یتیم مسکین بچوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، تبھی وہ بھی پرسکون ہو گئے۔ ماں 2 ماہ بعد چھٹی ملتی تو 2-4 دن ہمارے گھر آ کر اپنے بچوں کے پاس رہ کر چلے جاتے۔ خالہ کی وفات کو 4 سال گزر گئے، انہوں نے اور شادی نہ کی۔ ایک دن امی نے انہیں سمجھایا کہ اب تم دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، کب تک یوں ہی میس سے کھانا کھاتے رہو گے؟ انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت بنا گھر بیابان سا رہتا ہے۔ شادی ایک شرط پر کروں گا، اگر آپ میرے بچے اپنے ہی پاس رکھیں گی اور ان کو میرے حوالے نہ کریں گی۔ میں نے شادی ابھی تک اسی خوف کی وجہ سے نہیں کی کہ کہیں یہ ستیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جب تک میں زندہ ہوں ان کو اپنے پاس ہی رکھوں گی، کیونکہ میں اور میرے بچے بھی اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خالو جان مطمئن ہو کر چلے گئے۔ وقت تیز رفتاری سے دوڑتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ ریحان نے FSC کے بعد انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک بہت اچھے محکمے میں ملازمت بھی مل گئی، جبکہ قاسم نے بھی گریجویشن کے بعد روزگار حاصل کر لیا۔ خالو جان نے دوسری شادی کی مگر چند سال نبھ سکی، وہ خاتون طلاق لے کر چلی گئی۔ یہ بیچارے پھر سے تنہا ہو گئے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں عمر رسیدگی کے دور میں داخل ہو رہا ہوں، میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ تبھی کبرا اور ریحان اپنے والد کے پاس چلے گئے کہ قاسم جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کو وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی، تو اس نے امی ابو سے اصرار کیا کہ وہ شاہینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدین نے لڑکی کو دیکھا، اس کے والدین سے ملے، ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا۔ قاسم کی شادی ہو گئی اور وہ کچھ عرصے بعد جہاں پوسٹنگ ہوئی تھی بیوی کو ہمراہ لے کر چلا گیا۔ گھر میں امی ابو اور میں باقی رہ گئے۔ ابو کچھ بیمار رہنے لگے، ان کو میری شادی کی فکر ہوئی، تب انہوں نے امی سے مشورہ کیا۔ والدین نے باہم مشورے کے بعد خالو جان سے بات کی، یوں میری شادی ریحان سے ہو گئی، جبکہ کبرا نے 2-4 رشتوں کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ خالو اکیلے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شادی کے بعد میں چند روز خالو جان کے گھر رہ پائی، شوہر کی پوسٹنگ ہو گئی تو میں ان کے ہمراہ پنڈی آ گئی۔ تاہم کبرا اپنے والد کے پاس تھی، وہ ان کو بڑھاپے میں کسی صورت تنہا نہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ خالو جان کو دمے کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں تنہا چھوڑا بھی نہ جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز خبر ملی کہ خالو جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اور ریحان اسلام آباد سے فوراً کراچی پہنچے۔ ریحان بہت آزردہ تھے، مگر کبرا کا غم تو دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ اپنے والد کی وفات کے صدمے سے بے حال تھی، کہتی تھی اماں مری تو ہم چھوٹے تھے، خالہ نے ماں بن کر پرورش کی، ماں کی محبت کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن آج مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ میں واقعی یتیم ہو گئی ہوں۔ ریحان کو چند دن کی چھٹی ملی تھی، سمجھا بجھا کر میں اور ریحان کبرا کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے، کیونکہ وہ اب تنہا نہ رہ سکتی تھی۔ میری تو شروع دن سے کبرا کے ساتھ بنی ہوئی تھی،
عمر میں مجھ سے 2 سال بڑی تھی، لیکن ہم میں سگی بہنوں جیسی محبت تھی اور دوستوں کی طرح ایک ساتھ ایک گھر میں پلے بڑے تھے۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں تو جیسے بہار آ گئی۔ کبرا بھی رفتہ رفتہ اپنے والد کے غم کو بھلانے لگی۔ اس کا دل مجھ سے لگ گیا اور اس کے آنے سے میری تنہائی دور ہو گئی، کیونکہ ریحان کا کام ہی ایسا تھا کہ ان کو ایک ماہ میں کئی دفعہ سرکاری دوروں پر جانا پڑتا تھا اور دوسرے شہر میں کبھی کبھی چند دن رہنا بھی پڑتا تھا۔ پہلے وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ جب کبرا آ گئی تو میں اکیلی نہ رہی۔ میرا اپنی نند کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ ایک بار ہم پھر ساتھ ہو گئے ہیں۔ تاہم ریحان کو اپنی بہن کی طرف سے فکر تھی کہ کسی طور اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ جس عمر میں لڑکی کے اچھے رشتے آتے ہیں وہ وقت تو بیت چکا تھا۔ جو رشتہ آتا 40-45 سال کے مرد کا ہوتا۔ اس عمر میں عموماً مرد پہلی بیوی کو یا تو کھو چکے ہوتے یا پھر علیحدگی ہو جاتی ہے تو مرد دوسری شادی کے سوچتے ہیں۔ بس کچھ ایسے ہی رشتے آئے جو ریحان نے رد کر دیے۔ ان کا خیال تھا بے شک 40 کی عمر کا آدمی ہو مگر غیر شادی شدہ ہو، تعلیم یافتہ، خوشحال بھی ہو۔ اسی انتظار میں کبرا کی عمر کے 4-5 سال اور سرک گئے۔ اب چہرے پر وہ شگفتگی اور شادابی نہ رہی تھی جو نوخیز لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے ملنے جلنے والوں سے کہا، ریحان بھی اب کوشش میں لگ گئے تھے کہ کبرا کی قسمت اس کے جوڑ کا رشتہ نہ مل پا رہا تھا، جبکہ اب وہ بھی گھر بسانا چاہتی تھی۔ وہ میرا اور ریحان کا پیار اور حسن اتفاق دیکھ کر ہماری زندگی پر رشک کرتی۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شوہر کا پیار، ان کا اعتماد زندگی کی ہر خوشی اور سکون دیا تھا، لیکن افسوس کہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بس یہی ایک خلش تھی جو افسردہ رکھتی تھی۔ سچ ہے سب کو سبھی نعمتیں ایک ساتھ نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی کمی انسان کی زندگی میں رہ جاتی ہے۔ شادی کے 7 سال بعد بھی میں اولاد کی نعمت کو ترس رہی تھی۔ انہی دنوں ریحان کا تبادلہ کوئٹہ ہو گیا، جہاں ہم کو ایک خوبصورت مکان ملا، ساتھ ایک ملازم بھی محکمہ کی طرف سے عنایت ہوا، کیونکہ وہ اب بڑے افسر ہو گئے تھے۔ یہاں کی پرفضا ماحول، پھولوں برے احاطے میں بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں آ کر میں بہت خوش تھی۔ کبرا اب احاطے میں پھلوں سے بھرے درختوں کو دیکھ کر بھی مسرت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چپ بس خلا میں گھورے جاتی۔ اسے کچن سے دلچسپی رہی تھی اور نہ کھانے اور پکانے سے، جیسے کسی اور دنیا میں رہنے کو چلی گئی ہو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تنہائی کا سانپ اسے کھا رہا ہے اور وہ اب حقیقی معنوں میں جیون ساتھی کی آرزو مند ہے۔ میں سوچتی اگر میرے بچے ہوتے تو انہی سے اس کا دل بہل جاتا۔ ہم کو جو ملازم ملا تھا وہ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ یہ 20-22 برس کا بے حد خوبصورت نوجوان تھا، جس کا رنگ شہد اور گلاب کے پھول جیسا نکھرا تر و تازہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، سادہ کپڑوں میں بھی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا نام قدیر خان تھا۔ قدیر بے حد خوش گفتار اور باتمیز باادب نوجوان تھا۔ جب بھی بات کرتا لہجہ دھیما اور نظریں نیچی رکھتا، سودا سلف لاتا، غرض تمام کام اس کے ذمے تھے۔ ہم اس کو ناشتہ اور کھانا دیتے تھے۔ وہ بیرونی طرف کے دروازے سے کچن میں آ کر برتن بھی دھو جاتا تھا۔ اس کی شادی شدہ بہن تھی جو اسی طرح ایک افسر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کو دن میں 1 گھنٹہ کی چھٹی ملتی تو وہ اس دوران ہمارے گھر آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ رحمت بی بی جس کوارٹر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی تھی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ اسی کے توسط سے میں نے اس کے افسر صاحب کی بیگم سلمہ سے بھی تعارف حاصل کیا اور اب کبھی کبھی سلمہ سے ملنے بھی چلی جاتی تھی، جبکہ وہ بھی ہمارے گھر کبھی کبھار آ جاتی۔ یوں سلمہ میری دوست بن گئی اور میرا دل لگ گیا، کیونکہ اجنبی شہر میں کسی سے واقفیت نہ ہو تب بھی انسان کا دل خوشی سے خالی رہتا ہے۔ کبرا کسی کے گھر آتی جاتی نہ تھی۔ میں کہتی بھی کہ آؤ سلمہ کے گھر چلیں، 2-4 باتیں کر کے جی خوش ہو جائے گا۔ وہ منع کر دیتی کہ تم ہو آؤ، مجھے اپنے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ رسالہ کھول کر بیٹھ جاتی یا ٹی وی آن کر لیتی۔ اس کے بس یہی 2 مشغلے تھے۔ اسے شاپنگ کرنے یا بازار جانے کا بھی شوق نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء میں اور ریحان جا کر لے آتے تھے۔ اس وقت جب رحمت بی بی کام کرنے آئی، اس نے کہا کہ ہماری بیگم صاحبہ آپ کو یاد کرتی ہیں، کہتی تھی ملنے آؤ۔ اچھا آج شام کو آ جاؤں گی، اپنی بیگم کو بتا دینا۔ ریحان لاہور کام سے گئے ہوئے تھے۔ شام ہوئی تو میں نے کبرا سے کہا کہ میں سلمہ کے گھر جا رہی ہوں، تم بھی چلو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا تم چلی جاؤ۔ سلمہ کا گھر آفیسرز کالونی میں ہی تھا۔ میں اکیلی ہی چلی گئی۔ اس وقت قدیر شام کی چائے پینے کینٹین چلا گیا تھا۔
लिहाजा गेट कुबरा ने बंद किया। बोली, भाभी आज भाई घर नहीं है, ज़रा जल्दी आ जाना, बातों में ना बैठ जाना। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मैं चल दी। सलमा के पास आधा घंटा बैठकर मैं लौट आई। बेल दी तो कुबरा ने गेट खोला। कदीर अभी लौटा न था। मेरे आने के थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। पूछा, बीबी जी कोई सौदा मंगवाना है? नहीं, आज कुछ नहीं मंगवाना, थोड़ी देर में आकर खाना ले जाना। वो अपने क्वार्टर में चला गया और मैं अपने कमरे में बिस्तर में घुस गई। कुबरा से कहा, बाजी तुम ही खाना गर्म करके कदीर के लिए निकाल कर रख देना और किचन के बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल देना, ट्रे वो आकर उठा ले जाएगा। बताती चलूं कि हमारे किचन के 2 दरवाजे थे, एक घर के अंदर लाउंज में खुलता था और दूसरा बाहर की तरफ पिछले बरामदे में। कुबरा ने खाना गर्म किया, मुझे दिया और ख़ुद भी खाया। कदीर के लिए खाना ट्रे में रख कर आ गई, क्योंकि वो रात को 8 बजे खाना लेने आता था। ठीक 8 बजे उसकी आवाज़ बरामदे से आई, बीबी मैं आ गया हूँ। अच्छा, मैंने कमरे की खिड़की से जवाब दिया, किचन से खाना ले लो। उसने किचन से खाना उठाया और अकबी दरवाजे को बंद करने की आवाज़ आई तो मैंने उठकर किचन लॉक कर दिया। कुबरा अपने कमरे में चली गई थी। शायद उसका मेरे पास बैठकर बातें करने का मूड नहीं था। मैं भी सलमा के घर से अफसुर्दा सा मूड लेकर आई थी, क्योंकि कुदरत ने उसकी गोद भरने का इंतज़ाम कर दिया था। जूं जूं उसकी बातें सुनती जा रही थी, महरूमी का एहसास शिद्दत चाकता जा रहा था। फिर मैं सोच रही थी, शायद ज़िंदगी भर में इस फितरी मुसरत से आशना ना हो सकूंगी। यही बोझ दिल पर लेकर घर आई तो बेचैन सी थी। न जाने क्यों सलमा की बातों ने मेरे दिल और दिमाग में कहराम मचा दिया था। दिसंबर की सर्द रात में मुझको इस बेचैनी ने सोने ना दिया। मैंने सामने लगे वॉल क्लॉक में टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। कुबरा कब की सो चुकी थी। उसके कमरे की लाइट बंद थी और टीवी चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुकम्मल खामोशी थी। मैं कुछ देर करवटें लेती रही, नींद ना आई। सोचा कि कुबरा के कमरे से रिसाला ही उठा लाऊं। दबे कदमों उसके कमरे में गई और नन्ही टॉर्च से मेज़ पर पड़े रिसाले पर रोशनी डाली। नहीं चाहती थी आहट हो और उसकी नींद खराब हो। तभी मुझे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आधी रात को कदीर कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो खाना खाने के बाद अपने कमरे से नहीं निकलता था। इस यख ठठरती इस रात में इसको दरवाज़ा खुलना क्या मायने रखता था। तजस्सुस की वजह से मैं ठटक कर रुक गई। कुबरा के कमरे की लाइट जलाई। मेरा ख्याल था कि वो अपने लिहाफ में मुंह दिए गहरी नींद सो रही होगी, मगर हैरत हुई जब मैंने अपनी नेक कर्मों वाली नंद को उसके बिस्तर पर मौजूद ना पाया। खौफ की एक सर्द लहर मेरे सरापे में सरायत कर गई। जल्दी से उसके कमरे की लाइट ऑफ कर दी और खिड़की का पर्दा हटाकर पट ज़रा सा खोला। खून जमा देने वाली सर्दी का एक बर्फीला झोंका मेरे चेहरे पर बेरहम पत्थर की तरह आ लगा। आंखें हैरत से खुली रह गईं। कुबरा दबे कदमों सर्वेंट क्वार्टर से निकली। वो घर की तरफ आ रही थी। उफ मेरे खुदा! मैंने होले से खुले पट को खिड़की में जमा दिया और लरसती टांगों से अपने बिस्तर पर आकर गिर गई। कुबरा मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी थी। बेशक हम में हम उम्रों वाली बेतकल्लुफ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा लिहाज भी था कि रेहान और कासिम उसको बाजी कहते थे। मैं भी बाजी कह दिया करती थी। शायद यही सबब था कि मारे लिहाज के इस वक्त तो मैंने सामना ना किया। अलबत्ता कान आहटों पर लगे थे। उसके कदमों की चाप भी नहीं आई। अलबत्ता दरवाज़ा हल्के से बंद होने की आवाज़ मैंने सुनी। वो बरामदे से गुजरकर अपने कमरे में चली गई। मुझे ये सोच सोच कर वहशत होने लगी कि मेरी ये पाकबाज नंद रोज़ इसी तरह अपने कमरे से निकलकर रात के किसी पहर कदीर के क्वार्टर को जाती होगी। अगर रेहान को इल्म हो गया कि उसकी बड़ी बहन घर के मुलाजिम से रात को मिलती है, उसके आगे सोचना मुझे महाल हो गया। लगता था कि दिमाग ही नहीं सारा वजूद खोखला हो जाएगा। तन्हाई, सोचों का तूफान और रेहान का गम और गुस्सा, उन सब के खौफ से मैंने लिहाफ में मुंह छुपाकर पपोटे भींच लिए। सुबह तक इसी तरह आंखें बंद करके मैं जागती रही। 11 बजे कुबरा कमरे से बाहर आई। उसने खुद ही मुझसे कलाम किया। मुझे कहा कि नाश्ता बना दूं। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने लिहाफ से मुंह बाहर निकाल कर उसकी तरफ देखा। वह हस्बे मामूल पहले की तरह एतमाद से खड़ी हुई थी। मुझे उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। क्या हुआ है भाभी तुमको? शायद बुखार हो रहा है, मैंने कहा। रात भर नींद नहीं आई। चाय बना दूं? सर में दर्द हो रहा था। तभी मुझे कहना पड़ा, बना दो कुबरा बाजी। मैंने उससे आंखें मिलाए बगैर जवाब दिया, जैसे उसका कसूर ना हो, बल्कि मैंने ही कोई जुर्म किया हो। सच शुक्र के इसी रोज़ शाम को रेहान आ गए। आते ही ये खुशखबरी सुनाई कि एक माँ के लिए बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा हूँ।
اگر تم لوگ اکیلی نہ رہ سکو تو اپنی والدہ کو بلوا لو، ورنہ یہ کالونی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے اور دن رات گیٹ پر محافظ ہوتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قدیر بھی سرونٹ کوارٹر میں موجود رہتا ہے۔ میں اس کو اور تاکید کر دوں گا کہ گھر کا خیال رکھے گا۔ 5 روز بعد 1 ماہ کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے اور میں ان کو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی کہ پچھلی رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ ان کے جانے کے بعد امی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی تمہارے والد بیمار ہیں اور قاسم ماں فیملی دوسرے شہر میں ہے۔ میں بیمار شوہر کو چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ تم کسی طرح گزارا کر لو۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ وہ تمام سرد راتیں میں نے خوف کے لحاف میں ٹھٹر کر گزار دیں۔ کبرا سے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ سوچا ریحان آ جائیں تو کبرا کی شادی کے بارے میں بات کروں گی، دباؤ ڈالوں گی کہ جو ہو سو ہو، تم جلد از جلد اس کا رشتہ کہیں کر دو۔ 15 روز جوں توں گزرے۔ بالآخر ابو کی طبیعت سنبھل گئی اور امی ہمارے پاس رہنے آ گئیں۔ میں نے امی سے البتہ کبرا اور قدیر کے معاملے کا ذکر کیا۔ وہ بولی، تم اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہو، میں خود کبرا سے بات کروں گی اور ریحان سے بھی۔ پھر انہوں نے ایک رات کھڑکی سے وہی منظر دیکھا اور آدھی رات کو کبرا کے بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ جب وہ دبے قدموں آئی، والدہ نے اس کو دھر لیا اور اس وقت ان دونوں کے درمیان جانے کیا بات ہوئی کہ صبح کبرا کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ امی اس وقت تک ہمارے گھر رہیں جب تک ریحان لوٹ کر نہیں آ گئے۔ انہوں نے ریحان سے کہا کہ کبرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ کبرا امی کے ساتھ چلی گئی، جاتے ہوئے کہہ گئی کہ تمہارا ملازم نہ صرف نکما اور کام چور ہے بلکہ سودا سلف سے بھی رقم مار لیتا ہے، اس کو فوراً نکالو اور کوئی دوسرا ملازم بلوا لو۔ قدیر کو نکالنے کی نوبت نہ آئی، ان کی ترقی ہو گئی اور ہمارا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ میں امی جان کے قریب آ گئی، لیکن کبرا ہمارے گھر رہنے نہ آئی۔ امی نے کہا کہ میں اس کی شادی کر رہی ہوں، اس کے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا ہے۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے ان کے کزن کا ایک بیٹا جو امریکہ میں عرصہ سے رہتا تھا پاکستان آیا اور امی سے کہا، خالہ جی میری شادی کسی پاکستانی لڑکی سے کرا دیجیے۔ وہاں ایک شادی کی تھی، امریکن بیوی سے نہ نبھ سکی اور شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ تب سے تہیہ کر لیا کہ اپنے وطن کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ فرقان کو امی نے کبرا کو دکھایا، اس نے کہا، ٹھیک ہے خالہ، انہی سے کروا دیجیے کیونکہ عمر کے لحاظ سے یہ میرے لیے مناسب ہیں۔ فرقان کی اپنی 40-42 کے لگ بھگ عمر ہوگی۔ کبرا نے بھی اپنی بہتری اسی میں جانی اور ہاں کہی۔ یوں وہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ جب مجھے ملی اس وقت 3 بچوں کی ماں تھی۔ کہنے لگی، بی بی جان میں تم سے شرمندہ ہوں، جانتی ہوں کہ تم نے میری غلطی پر پردہ ڈالا اور ریحان بھائی سے ذکر نہیں کیا، ورنہ شاید میں شرم سے مر ہی جاتی۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہماری بھی غلطی تھی کہ وقت پر تمہاری شادی نہیں کی، غفلت برتی تھی۔ میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کبرا نے میرے احسان کا بدلہ اتار دیا، میں نے اس کا پردہ رکھا اور میرے رب نے بھی اس کا پردہ رکھ لیا۔ کبرا نے کہا، میرا پہلا بیٹا بہت شرارتی ہے، باقی دونوں بھائیوں کو تنگ کرتا ہے۔ بھابھی تم اس کو گود لے لو، ابھی یہ چھوٹا ہے، ہم کو بھول جائے گا۔ میں نے نہال کو گود لے لیا۔ ریحان بھی اسے گود لینے سے خوش تھے کیونکہ یہ کبرا کا بیٹا تھا، انہی کا خون تھا۔ اس بچے کو میں نے ایسے ہی پیار سے پالا جیسے امی نے کبرا اور ریحان کو پالا تھا۔ وقت گزر گیا، نہال پڑھ لکھ گیا۔ جن دنوں میں اس کی شادی کی تیاریوں میں تھی، اچانک ریحان کو ایک رات ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ آج کبرا کا لخت جگر میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس کے مضبوط بازوں نے ضعیفی میں مجھے ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رکھا ہے۔ میں بھی ہر ماں کی طرح ہر لمحے اس کی سلامتی کی دعائیں اپنے رب سے مانگتی ہوں، کیونکہ وہی دعائیں قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا رب عرش عظیم ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔